فرمایا کہ خوشحالی میں اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ عام طور پر تاثر یہ ہوتا ہے ہمارا کہ جب ہم امیر ہو جائیں گے نا تو پھر اللہ کی راہ میں دیں گے۔ یہ جو اللہ کی راہ میں دینے والی نیکی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا جو مقام ہے نا، یہ صرف امیروں والا حصہ ہے، غریبوں کا اس میں حصہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کسی کو بھی محروم نہیں رکھتا، پہنچتا ہے ہر ایک میں کش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں لطف عام اس کا لطف عام وہ کسی کو محروم اور پیاسا نہیں رکھتا۔ یہ نیکی سب کے لیے کوئی کرے تو پھر ہے۔ بعض نیکیاں ایسی ہیں حضور جو ہم نے خود سوچ کے تو اپنے آپ سے قضا کر لی، ہاں اس کی مقدار میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں مقدار بھی نہیں پہنچتی۔ اللہ کے ہاں تو خلوص پہنچتا ہے، اللہ کے ہاں تو نیت پہنچتی ہے۔ تو مفسرین اکرام نے فرمایا جو آسانی میں اور مشکل میں اللہ کی راہ میں خرچ کرے، خوشحالی میں تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو صحت کی صورت میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور مرض کی صورت میں بھی کرے، جو زندگی کی صورت میں بھی کرے، زندگی جب ہو تو تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور موت اس کی ایسی ہو کہ پچھلوں کو وصیت کر کے جائے کہ اللہ کی راہ میں دیتے رہنا۔ پھر فرمایا کہ جو خوشی میں اللہ کی راہ میں دیتا ہے اور غم آئے تو تب بھی اللہ کی راہ میں دو۔ اچھا، پھر اس کا ایک بڑا زبردست جو معنی بیان فرمایا گیا وہ یہ ہے کہ تم اپنوں پر تو خرچ کرتے ہی ہو، اپنے گھر والوں پر، بیوی بچوں پر کرتے ہو، دوستوں پر کرتے ہو، لیکن دشمنوں پر خرچ کرنا کوئی مناسب نہیں لگتا۔ دشمنوں پر خرچ کرنا ہمیں کوئی معقول نہیں لگتا، ہمارے وہ دل نہیں مانتے اس کام کو، لیکن کہا نہیں، جب دشمنوں کی باری آئے تو دشمنوں پہ بھی خرچ کرو۔ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی، جیسے آپ اگر استاد ہیں، پڑھا رہے ہیں، تو آپ کے پاس ہو سکتا ہے دشمنوں کے بچے بھی آ جائیں، تو آپ ان کو پڑھاتے ہیں تو وہ ان پر خرچ کرنے کے مترادف ہے نا، ان کی اصلاح کرنے کے مترادف۔ یا کوئی رشتہ دار ایسا جو ناراض ہے، خفا ہے، لیکن پتہ ہے کہ غریب ہے، تو آپ کسی اور طریقے سے اس کی مدد، کسی اور وائے سے اس کی مدد کر دیتے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کر رہے ہیں۔ اللہ کی رضائیں تو پھر ان چیزوں میں پوشیدہ ہیں۔ اور پھر یہ کہ مہمانوں پر بھی خرچ کرنا، پھر یہ کہ مصیبت زدہ لوگوں پر خرچ کرنا۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مختلف صورتیں ہیں، یہ کسی ایک کیفیت میں قید بات نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، آغاز میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا نا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ جو 3 نشانیوں کا اس میں ذکر ہے، تو فرمایا غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور میرے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ دیا تو سارا اسی کا ہے، اب زیادہ ہے تو زیادہ دے دو، کم ہے، تھوڑا ہے تو اس تھوڑے میں سے تھوڑا دے دو، لیکن اللہ کی راہ میں دیتے ضرور ہو۔ اس سے آپ کا مال کم نہیں ہوگا بلکہ اور بڑھے گا۔ یہ مغالطہ کبھی ہمارے دلوں سے نکل جائے گا کہ شاید اللہ کی راہ میں جب ہم دیتے ہیں تو ہمارے مال میں کمی آ جاتی ہے، لیکن ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ وہ کہاں سے وہ ذات ہمیں نوازتی ہے، ہمیں تو خبر بھی نہیں، ہماری تو اتنی اوقات بھی نہیں، ہماری تو اتنی حیثیت بھی نہیں، جو کچھ اس نے ہمیں عطا کر دی۔ یہ غربت کا رونا رونے والے ذرا یہ ان سے اگر کوئی آ کے یہ عرض کرے کتنے پیسے ہوں تو گزارا ہو جائے گا، وہ کہے جی 5 لاکھ روپے مل جائے نا تو میں زندگی میں یہ کام کر لوں، یہ کر لوں، میں ٹھیک ہو جاؤں۔ اسے بندہ کہے تو 10 لاکھ لے، ایک آنکھ دے دے، وہ کہے تو 10 کروڑ بھی دے تو میں تجھے اپنی آنکھ نہیں دیتا، ایسے ہی ہوگا نا جی۔ 10 لاکھ تو 5 لاکھ 10 لاکھ کی بات کر رہا ہے، تو 10 کروڑ بھی دے تو میں اپنی آنکھ نہیں دیتا۔ تو پھر سوچے نا اللہ نے یہ کتنی بڑی نعمت، ہمیں کتنی مہنگی نعمت عطا کی، اور آج کوئی آنکھ لینے کہیں سے چلا جائے، آنکھ کے آپریشنز ہوتے ہیں، سرجری ہوتی ہے، تو کتنے مہنگے آپریشن ہیں،
اور پھر وہ چیز نہیں، پھر وہ نور نہیں جو اللہ نے بنا دیا ہے، جو اللہ نے عطا فرما دیا۔ تو ایک ایک عضو کا ہم حساب لگاتے جائیں، ایک ایک چیز جو اللہ نے ہمیں عطا کی، ہم تو خود کروڑوں اربوں کے ہیں جی حضور۔ ہاتھ، انگلیاں، پاؤں، ٹانگیں، یہ چلتے پھرتے دیکھیں، زبان جس سے بول رہے ہیں، کان جس سے سن رہے ہیں، ناک جس سے سونگھ رہے ہیں، آنکھیں جس سے دیکھ رہے ہیں، ہم تو خود اربوں کھربوں کے ہیں۔ ہم کس دولت کو رو رہے ہیں؟